اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکویر کے ہم آیت نمبر 18 تک پڑھا تھا. آیت نمبر اس کی 29 ہے. اگلی 11 انشاءاللہ آج ہی پڑھ لیں گے. میں بتا رہا تھا عرب کے لوگ دو عام لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنایا کرتے تھے ستاروں کے علم سے, اور یہ کہ بھی ہمیں آسمان سے نزول ہوتا ہے, شیاطین ہم جا کے آسمان کی خبریں لے کے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جوابوں کو رد کیسے کیا ہے کہ بھی ستاروں کو ظاہر کرنے والا بھی میں ہوں, انہیں غائب کرنے والا بھی میں ہوں, اس وجہ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور دوسرا جو شیاطین کہتے ہیں کہ بھی ہمارے شیطان ہمارے جن آسمان سے خبریں لے کے آتے ہیں, تو یہ شیطان یہ جن ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں قلعے بنائے ہوئے ہیں ستاروں میں, جو ان شیطانوں کو جو اپنے حد سے آگے بڑھتے ہیں پتھر مارتے ہیں. تو یہ دو ان کی جو مکاریاں, اور ان دو مکاریوں کو رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. انہو بے شک یہ لقول قول ہے, رسول کریم عزت دار, یہ رسول کریم عزت دار رسول کا قول ہے. اب اس رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے. وہ کیسے پتہ چلا, وہ اگلی آیات سے پتہ چل رہا ہے. ذی قوتن قوت والے ہیں, اندہ اور موجود ہیں, ذی العرشی عرش والے کے پاس. ذی کا مطلب ہوتا ہے والا, ذی قوتن قوت والا, ذی العرشی عرش والا, مکین رہائشی یعنی رہنے والا. ذی قوتن عند ذی العرش المکین, قوت والے اور عرش کے پاس مکین ہیں, رہنے والے ہیں. مطاعن اس کا مطلب ہوتا ہے, یہ پیسیو وائس ہے, یہ مفعول ہے. جس طرح تابع یتبعو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اطاعت کرنا, یتبعو وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا. متبع اطاعت کرنے والا. میں نے بتایا تھا سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ ایکٹیو وائس ہو, وہ فاعل ہوتا ہے. تو متبع اطاعت کرنے والا, جس کو مطیع پڑھا جاتا ہے, ہم اردو میں کہتے ہیں نا مطیع, تو متبع کو مطیع پڑھا جاتا ہے اطاعت کرنے والا, اور متبع جس کو مطاع پڑھا جاتا ہے جس کی اطاعت کی جائے. تو یہ ہے مطاعن اطاعت کی جائے جس کی, تو مطاعن اطاعت کی جاتی ہے. سما وہاں پہ, سما اور سما میں فرق ہے. سما کا مطلب ہوتا ہے پھر, سما کا مطلب جگہ ہے وہاں پہ. مطاعن سما وہاں پہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے. امین امانت دار ہیں. امانت دار سے مراد جو ان کو کہا جائے یہ وہی پیغام آگے پہنچاتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے. وما صاحبکم اور نہیں ہے تمہارے صاحب بمجنون کوئی دیوانے. اچھا یہاں پہ قرآن نے بڑے بہترین انداز میں بیان کیا کہ وما صاحبکم بمجنون, تمہارے جو صاحب تمہارے جو ساتھی ہیں وہ کوئی مجنون نہیں ہے, وہ کوئی دیوانے نہیں ہیں. یوں نہیں کہا کہ جو ہمارے نبی ہیں یہ جو محمد ہیں یہ دیوانے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کہا تمہارے جو ساتھی ہیں, یعنی یہ جو تمہارے ساتھ بنتا ہے یہ شروع سے بچپن سے لے کے تمہارے ساتھ ہے. تم جانتے ہو کہ یہ کوئی پاگل والی حرکتیں نہیں کرتا, یہ ہمیشہ سے ہی صادق و امین ہے, سچ بات کرنے والا, امانت کی مطلب امانت کی حفاظت کرنے والا. اس نے کبھی کوئی غلط, کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے لوگ انہیں دیوانہ سمجھے. تو اب ان کی باتوں کو تم کیوں یعنی جادو یا اس طرح کی چیزیں سمجھنے لگ گئے ہو. تو وما صاحبکم بمجنون, جو تمہارے صاحب تمہارے ساتھی ہیں, جو تمہارے ساتھ والے ہیں, یہ کوئی مجنون نہیں ہے, کوئی دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ اور تحقیق رآہ اس نے انہیں دیکھا. رآ کا مطلب رآیا, اس نے دیکھا ہے, ہو اسے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے. رآہ اس نے انہیں دیکھا ہے. بالافق المبین, افق کہتے ہیں جو آسمان ہے, مبین واضح, تو آسمان پر واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کھلے پروں کے ساتھ آسمان پہ دیکھا تھا. تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کھلے طور پہ آسمان میں دیکھا ہے. وما ہوا اور نہیں ہے وہ علی الغیب غیب پر, بزنین بخیل کنجوسی کرنے والے, یعنی وہ غیب پہ کوئی بخیل یا کنجوس نہیں ہے. یعنی یہ تم کہتے ہو کہ یہ کچھ آیات کیوں اتر کے آتی ہیں, قرآن پورا کیوں نہیں نازل ہوتا. وہ کہتے ہیں نا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, سورہ فرقان میں, کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہوتا. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھی یہ کوئی بخیل یا کنجوس نہیں ہے کہ بھی تھوڑا سا بتائیں, بلکہ انہیں جتنا بتایا جاتا ہے یہ اتنا ہی تمہیں بتاتے ہیں. وما ہوا علی الغیب بزنین, اور یہ غیب پر کوئی بخیل نہیں ہے. وما ہوا بقول الشیطان الرجیم, اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. اوپر بیان کیا کریم, اور اس کے الٹ شیطان کے ساتھ رجیم, کہ جو شیطان مردود ہے یہ اس کا قول نہیں ہے بلکہ رسول کریم عزت دار. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, فا کا مطلب پس, اینا کدھر,
تذہبون، ذہب کا مطلب بھاگنا، تذہبون تم سب بھاگ رہے، فأین تذہبون تو کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ یعنی یہ جو ہم اتنا تم ہمیں الٹے سیدھے وہ اس پہ نکتہ چینی کرتے ہو ہماری کتاب پہ، اور ہم ان کا دلیل سے رد کرتے ہیں، تو پھر بھی تم اندھے منہ اسی طرف چلے جا رہے ہو۔ فأین تذہبون، کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا، نہیں ہے یہ، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن ان اور آگے الا آئے نا تو یہ نا ان کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے بٹ وہ ہوتا ہے نا وین اور دین کا پیئر ہوتا ہے، جیسے ان اور الا کا جب پیئر آئے نا تو ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا سوائے اس کے، ذکر للعالمین، تمام جہانوں کی نصیحت، تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ تو یہ تو بھائی تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء، من جو بھی شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ سیدھے رستے پہ چلے۔ یہ بھائی تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے جو چاہے کہ وہ سیدھے رستے پہ چلے، جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، استقامت کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہے یہ نصیحت۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہو گے، تشاءون کا مطلب تم چاہتے ہو یا چاہو گے، وما تشاءون اور تم نہیں چاہو گے یا چاہتے، الا سوائے اس کے، ان یشاء اللہ کہ اللہ چاہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ یعنی اسے اگر اس کا تعلق پچھلی آیت سے جوڑے ہم تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اور تم نہیں چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یعنی جب تک اللہ نہیں چاہے گا تم سیدھے راستے پہ، تم اس کی طلب بھی نہیں رکھ سکتے۔ یعنی اب آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ مطلب قرآن سیکھے یا سیدھے راستے پہ چلے یا ہدایت کی جو بھی مطلب اگر کوئی صحیح نیک عمل کی سوچ ذہن میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ خواہش اللہ ہی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ نیک عمل کی خواہش اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور وہ بات پھر توفیق کی آ جاتی ہے کہ اگر آپ گناہوں والی زندگی میں پڑ جاؤ تو پھر آپ کے اندر وہ نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر آپ نیک عمل چاہتے ہی نہیں ہو۔ اور اگر آپ نیک عمل کر رہے ہو پہلے سے ہی، آپ کا مطلب بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہوئے ہو، تو آپ کو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ تو یہ سورہ التکویر کا اختتام ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔